بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سالوں کے نظام سے چلایا ہے اور سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے محترم بنائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں یہ ذی قعدہ کا مہینہ پہلا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے۔ بہت سارے آج بھی لوگ ایسے ملیں گے جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ گجراتی مہینے تو شاید کسی کو یاد ہو، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ گجراتی مہینے بڑی تیزی کے ساتھ بولے بھی جاتے تھے، یاد بھی رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ڈٹا کیلنڈر چلتا تھا تو اس میں زیادہ تر گجراتی مہینے چلتے تھے۔ ابھی عمومی طور پر انگریزی مہینے بولے جاتے ہیں، لیکن ایک دور امت پر ایسا گزرا ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے بوڑھے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی واقعہ اس مہینے میں ہوا ہو تو اس واقعے کی نسبت سے اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے محرم کا مہینہ، محرم نام نہیں آتا تھا تو کہتے تھے عاشورہ کا مہینہ، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ۔ آج بھی کتنے لوگ ربیع الاخر کا نام نہیں جانتے تو کیا کہتے ہیں، 2 باتیں بولتے ہیں، یا تو کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ یا غوث پاک کا مہینہ۔ بالکل اسی طرح ایک زمانے میں ذی قعدہ کے مہینے کو خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذی قعدہ کے 16 یا 17 تاریخ کو حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اصل میں سید تھے، ان کا اصلی نام محمد تھا۔ یہ حسینی سید تھے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ 22 واسطوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے چلیں تو 22 پیڑھی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، حضرت حسین کی نسل سے ہیں، حسینی سید تھے۔ جب 4 سال کی عمر ہوئی والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے اور نانا نے ان کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ 9 سال کی عمر ہوئی تو قرآن کریم کے حافظ بن چکے تھے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن کریم کے حافظ بن چکے تھے۔ ان کا اصلی نام محمد تو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ہاں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت کا لقب تھا ابو الفتح، حضرت کی کنیت تھی، اور صدر الدین حضرت کا لقب تھا۔ اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا، صاحب قرابت بزرگ تھے۔ 9 سال کی عمر میں حافظ بننے کے بعد پھر حضرت جب 15 یا 16 سال کے ہوئے، اپنے بھائی حسین چندن کے ساتھ دلی گئے۔ دلی میں اس وقت میں ایک بہت بڑے ولی، ایک کامل اور مرشد رہتے تھے، خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ۔ دونوں بھائی ان کی خدمت میں گئے،
اور ان کی خدمت میں جانے کے بعد ان سے بیعت ہوئے، ان کو اپنا مرشد بنایا، اپنا پیر اور اپنا رہبر بنایا۔ 19 سال کی عمر ہوئی تو وہ عالم اور مفتی بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 14 بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ان کو سلطان القلم کہا جاتا تھا کہ قلم کے بادشاہ تھے۔ 14 بڑی بڑی کتابیں لکھی، اپنے شیخ سے تعلق رکھا، اور جب شیخ کا انتقال ہو گیا، خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کی مسند پر بیٹھ کر، اپنے شیخ کی مسند پر بیٹھ کر دلی کی عوام کو نصیحتیں کرتے رہے، بیعت کرتے رہے۔ 22 سال حضرت کی مسند کو سنبھالا، 22 سال حضرت کی مسند کو سنبھال کر پھر وہاں سے نکلے، اللہ کی تلاش میں 3 سال سفر میں نکالے۔ 3 سال گزارنے کے بعد حضرت گلبرگہ پہنچے، اور حضرت نے گلبرگہ کے اندر 22 سال گزارے۔ 22 سال گزارنے کے بعد ذی قعدہ 15 یا 16 کو ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی ان کی مزار وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، لیکن اپنے شیخ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ پہلے زمانے میں یا تو گھوڑے گاڑی ہوتی تھی یا پالکی ہوتی تھی، جس کے اندر کسی کو بٹھایا جاتا اور اٹھا کر لے کر چلتے۔ آج بھی بہت سارے جہالت کے علاقوں کے اندر دلہن کو پالکی میں بٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ تو خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ کو کہیں سفر کرنا تھا، ان کے لیے پالکی منگوائی گئی۔ حضرت پالکی کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کے حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، گیسو کہتے ہیں بال کو اور دراز کہتے ہیں لمبے۔ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے بال لمبے تھے، پالکی کی جو لکڑی تھی اس کے اندر ان کے بال پھنس گئے۔ اب پالکی اٹھانے والوں نے اٹھا لی۔ اب بال کا کھینچ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ معصوم بچہ ذرا داڑھی کے بال، سر کے بال کھینچ لیتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کنگھی کرتے وقت عورتوں کے بال جو کنگھے میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت سے اس قدر محبت تھی، اپنے شیخ اور اپنے مرشد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ کھینچے چلے گئے، پالکی کو رکوایا نہیں، میرے شیخ کو تکلیف ہوگی۔ جب منزل پر پالکی پہنچی اور حضرت اترے، پھر انہوں نے لکڑی سے اپنے بال چھڑائے۔ یہ بات خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلی تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اور جملہ یہ فرمایا اپنے خلیفہ کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں اور اپنے مرید کے بارے میں، کہ جو بندہ بھی حضرت گیسو دراز سے بیعت ہوگا اور ان کا مرید بنے گا، وہ یقیناً اللہ کا ولی بنے گا، وہ یقیناً اللہ کا ولی بنے گا۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں۔ ایسے تو کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کا انتقال نہ ہوا ہو یا کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، کوئی ولی دنیا سے نہ گیا ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، اولیاء اللہ نے جس طرح سے زندگی گزاری، ان کی زندگیاں بڑی سادی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو، کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی عورت جب حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتی تو ان کے یہاں ترتیب یہ تھی، ان کی خانقاہ میں ترتیب یہ تھی، ایک پانی کا بہت بڑا برتن ہوتا، اس کے اندر پانی بھرا رہتا۔ جب کوئی عورت بیعت ہونے کے لیے آتی تو عورت پانی کے برتن کے اس کنارے میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالتی، حضرت یہاں ہاتھ ڈالتے اور بیعت فرماتے۔ کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، اور اللہ والوں کے مزار پر جانے کا مقصد بھی ان کا فیض حاصل کرنا ہے، ان کی زندگی سے سبق لینا ہے۔ تو اللہ والے تو زندگیاں یوں گزارا کرتے تھے، تقوی طہارت والی زندگی ہوتی تھی، شریعت کے پابند ہوتے تھے،
دنیا میں ایسا کوئی ولی نہیں گزرا جو نبی کا غلام نہ ہو اور اللہ کا وفادار نہ ہو. جو اللہ کا وفادار نہیں وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. جو نبی کا شیدا ہی نہیں اور نبی کا وفادار نہیں اور نبی کے طریقوں پر چلنے والا نہیں، وہ بھی کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کامیابی کا مدار اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہو کر گزرتا ہے. تو یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ شریعت کے پابند رہتے تھے. شریعت سے اپنے آپ کو اوپر نہیں سمجھتے تھے کہ چلو ہم بہت بڑے بن گئے، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، اب ہمیں روزے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، اب حلال اور حرام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کہ پھر اس کے بعد کیا؟ کہ پھر اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھائی ہم تو دل کی نماز پڑھ لیتے. یہ اللہ والے اس طرح سے نہیں کرتے تھے. دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دل کا روزہ رکھ لیتے، ہمیں نماز کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھ لیتے، ہم دل کا روزہ رکھ لیتے. تو پھر دل کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سوال یہ ہے نا، دل کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جب نماز آپ دل کی پڑھ سکتے ہیں، روزہ دل کا رکھ سکتے ہیں، تو دل کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ چاہیے. پھر کبھی دھوکہ یہ دیا جاتا ہے دوستو، اولیاء اللہ کو ماننا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہے، لیکن اولیاء اللہ کو پہچاننا پڑے گا کون اللہ کے ولی ہے اور کون اللہ کے ولی کے رنگ کے اندر اور روپ کے اندر بہروپیہ بن کر آیا ہے. کبھی کہتے ہیں ہم نے تو مکہ جا کر نماز پڑھ لی، بیٹھے یہاں ہیں، جسم یہاں ہے، روح مکہ جا کر نماز پڑھ کے آ جاتی ہے، مدینہ پاک نماز پڑھ کے آ جاتی ہے. تو بھائی جب اتنی پاکیزہ جگہوں پر تم جا کر آتے ہو تو وہاں کھا کر کیوں نہیں آتے؟ کھانا بھی تو کھا سکتے ہیں، اور وہاں سے برکت والا کھانا، آقا کے دیار کا کھانا ذرا ہمارے لیے مریدوں کے لیے بھی لے کر آ جائیے، ہم بھی وہ برکت والا کھا لیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. دنیا کے معاملے میں ہم دھوکہ نہیں کھاتے، دین کے معاملے میں کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. کبھی آقا نے نہیں فرمایا کہ میں دل کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اے صحابہ میرا انتظار نہ کرو، تم اپنی نماز پڑھ لو. یہاں تک کہ سخت بیمار ہیں، بستر سے اٹھنا مشکل ہے، تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گھر والوں سے کہ مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو. پانی ڈالا گیا، بڑی مشکل سے افاقہ ہوا. تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد کے اندر گئے. حدیث کی کتابوں میں یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے. میرے آقا فرما سکتے تھے نا، ولی بڑے یا نبی بڑے؟ یقیناً نبی بڑے، اور یہ تو نبیوں کے سردار ہے. تو میرے آقا کہہ سکتے تھے میں نے دل کی نماز پڑھ لوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. ابن دگنہ مل گیا اور کہنے لگا آپ جیسے شریف اگر مکہ چھوڑ دیں گے تو پھر مکہ میں بچے گا کیا؟ سمجھا بجھا کر واپس لے کر آیا. مکہ والوں نے شرط رکھی ابن دگنہ کے سامنے کہ دیکھو ابو بکر کو کہہ دو کہ اگر اس کو نماز پڑھنی ہے نا تو وہ اپنے گھر میں پڑھے. مسجد کے باہر، گھر کے باہر جو ایک کمرہ بنایا ہے، ایک کوٹا بنایا ہے مسجد کے لیے، وہاں پر نماز نہ پڑھے. لیکن صدیق اکبر پوری رات وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ولیوں کے سردار تھے. ولایت کا آخری درجہ جو ہے نا، سب سے اونچا درجہ، وہ صدیق کا درجہ ہے. یہ تو اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے ہیں اور خون پر خون نکلتا چلا جا رہا ہے، بے ہوشی رہتی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جگایا جا رہا ہے اور نماز یاد دلائی جا رہی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے. کس دھوکے میں دوستو ہم آ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی. نام حضرت حسین کا لیتے ہیں، نام حضرت علی کا لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہے؟ حضرت حسین نے تو دوستو سجدے میں اپنا سر کٹوا لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں.
انہوں نے تو من کی نماز نہیں پڑھی، دل کی نماز نہیں پڑھی۔ ایک طرف ہم جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت نے 17 سال اس طرح سے راتوں میں عبادت کی ہے کہ ایک پیر پر کھڑے رہتے تھے۔ جب اتنے بڑے ولی ایک پیر پر کھڑے رہ کر نفل نماز پڑھتے ہیں اور ہم کس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ جو فرض بھی نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہے، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنی ہے، لیکن اولیاء اللہ کون یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہمیشہ متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں جو گانجا بھی پی رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے دھوکے سے نکلو دوستو، خاندان کبھی نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، اس دھوکے میں نہ آنا، ورنہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی ہو اور ان کا باپ دوزخ میں چلا جائے، نوح علیہ السلام صاحب شریعت بزرگ اس قدر پتھر مارے جا رہے ہیں کہ پتھروں میں ڈر جاتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں، پر ملتے ہیں، زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام پوچھتے ہیں اب میرا کیا کام ہے، میرے اللہ نے اب کیا حکم دیا؟ کہ وہی کام جو ابھی تک کرتے تھے، دعوت کا کام، امت کی فکر۔ ان کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جیسی ہستی جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، جنت جیسی سرزمین میں ان کو رکھا، ان کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر خاندان نجات کا ذریعہ ہوتا تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کے اندر نہ جاتی، ان کی اولاد دوزخ کے اندر نہ جاتی۔ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دھوکے کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی حقیقت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اتنے بڑے ولی تھے، بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، اور سید تھے، اس لیے تھوڑا سا ان کے تعلق سے تذکرہ کر لیا کہ اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اللہ نے حضرت کو 104 سال کی عمر دی تھی، 104 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے۔ کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے اللہ والوں کی سیرت نہیں آتی، اللہ والے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزار کر گئے۔ ہاں ہم تارا گڑھ جائیں گے، وہ پتھر چٹان کی خاص طور پر اہتمام کے ساتھ زیارت کر کے آئیں گے، اور پھر کیا وہ سوراخ بھی بتائے جائیں گے، وہ مجاور وہاں پر کھڑے ہوں گے، ساری باتیں بیان کریں گے۔ وہاں پر جا کر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے بڑے ولی کامل ہونے کے باوجود بھی وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور پتھر آیا ہے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے نماز چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، کوئی نبی کا غلام نہیں بن سکتا۔ ہاں دعویٰ تو کر سکتے ہیں، حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ کچھ باتیں تھی، اور گزشتہ جمعہ کے اندر قربانی کے تعلق سے ہمارے سامنے باتیں آئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی۔ لہذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو یاد کیا کرو، صرف یاد نہیں کرنا، ان کے لیے دعا کرو۔ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، دیکھو درود محمد نام ہونا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس درود کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ حالانکہ ہم دیکھیں مقصد اس درود پاک کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، تو نام تو درود محمد ہونا چاہیے تھا، درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اندازہ لگائے آخر اس کی وجہ کیا؟
قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امت پر احسانات کا تذکرہ کیا ہے. ایک احسان کا تذکرہ یہ کیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اے لوگوں، ملت ابراہیمی کا فالو کرو، اس کو مان کر چلو. کیوں ماننا ہے؟ اس لیے ماننا ہے کہ وہ تمہارے ابا ہے. وہ تمہارے ملت ابیکم، وہ تمہارے ابا ہے. تمہارے ابا کی ملت کے اوپر عمل کرو. گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اگر آدمی دیندار ہے تو کسی صاحب بزرگ سے نام پوچھتا ہے، وہ جو نام دے دے برکت کے طور پر رکھتے ہیں، یا خاندان کا جو بڑا ہو اس سے نام لیتے ہیں، یا گھر میں جو بڑا ہو اس سے نام لیتے ہیں، اور وہ جو نام دے دے اس کو فائنل کر دیتے ہیں. اللہ نے اس امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد دعا کی تھی نا کہ اے اللہ ایسا نبی بھیج جو قوم کے اوپر محنت کرے، لہذا اس نبی کی امت آئے گی، وہ تمہاری ذریت میں سے ہوگی، تمہاری اولاد میں سے ہوگی. لہذا اب کیا کہ اب تم ان کے ابا ہو، تم نام رکھو. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نام رکھو. ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا. هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، یہ نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا اسلم، ابراہیم کیا ہماری باتیں مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت، مان لی میں نے. فوراً، یہ نہیں کہ اللہ سوچوں گا مشورہ کروں گا، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اسلم، فرمایا اسلمت. اب جب انہوں نے قبول کر لیا تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا حکم دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے. ابراہیم بھی مان گئے، اسماعیل بھی مان گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا. تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. یہاں پر بھی مسلمان کا لفظ استعمال کیا، اسلما. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنانا، اور ہماری جو ذریت آئے گی نا ان کو بھی فرما بردار اور مسلمان بنانا. اللہ نے یہ نام ہمیں دیا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک احسان ہم پر یہ کیا کہ انہوں نے ہمارا نام رکھا. آدمی کسی کے سامنے جب کسی بزرگ نے نام رکھا ہو، کسی اللہ والے نے نام رکھا ہو جس سے اس کو عقیدت ہو، کتنوں کے سامنے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے میرے بیٹے کا نام کس نے رکھا ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا تو اللہ پاک نے وہ احسان جتلایا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور بہت سارے احسانات کیے ہیں اس امت کے اوپر. لہذا امت کے اوپر یہ احسانات ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام رکھا کہ اب امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کرو تو بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی یاد کرو. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، آل ابراہیم سے کون مراد ہے؟ آل ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، انہی کی نسل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آل ابراہیم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں. تو کتنا پیارا درود شریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا. اور یہی درود پاک سنت ہے نماز میں پڑھنا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور درود پاک پڑھیں گے نماز ہو تو جائے گی، سنت ادا نہیں ہوگی. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں. تو ہماری باتوں کا خلاصہ یہ کہ قربانی خندہ پیشانی سے کیا جائے، خوش دلی سے کیا جائے. زیادہ سے زیادہ بندہ کوشش کرے قربانی کی.
اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.